بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد شعبان ثقفی نے مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کی صحرا کس طرح فرار ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ صحرا فرار کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن محاصرے کی وجہ سے فرار ممکن نہ تھا۔ آخر اسے یہ ترکیب سوجی کہ اس نے تمام فوجی اور شہر کے آدمیوں سے محاصرے کے ایک حصے پر اتنا زوردار حملہ کرایا کہ مسلمانوں کو ایک طرف کے تمام دستے ان دستوں کی مدد کے لیے بھیجنے پڑے جن پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ شام سے ذرا پہلے کیا گیا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا تو صحرا اپنے خاندان اور خزانے کے ساتھ خالی طرف سے نکل گیا۔ مندر کے دونوں بڑے پنڈت بھی بھاگ گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے حاکم بھی نہیں رہا اور مذہبی پیشوا بھی نہیں رہے تو انہوں نے یہ وفد محمد بن قاسم کی طرف بھیجا کہ ان کی جان بخشی کر کے انہیں پناہ دی جائے۔ زیادہ تر مؤرخین نے لکھا ہے کہ اسکلند قلعے کی فوج کی 4000 نفری ماری گئی تھی اور زخمیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ محمد بن قاسم نے عتبہ بن سلمہ تمیمی کو اسکلند کا حاکم مقرر کیا۔ آج کا سندھ فتح ہو چکا تھا۔ اس وقت راجہ داہر کی سلطنت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملتان بھی اسی خاندان کی سلطنت میں تھا۔ محمد بن قاسم کی اگلی منزل ملتان تھی۔ اس نے اس علاقے کا جو نقشہ تیار کیا تھا وہ دیکھا، اور اس نے جو مقامی رہنماؤں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے انہوں نے اسے بتایا کہ ملتان سے پہلے ایک اور شہر سکہ ہے جو فتح کرنا ضروری ہے۔ آج سکہ کہیں نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر ملتان کے بالمقابل واقع تھا۔ سکہ اور ملتان کے درمیان اگر دریا نہ ہوتا یہ دونوں مل کر ایک ہی شہر بن جاتے۔ سکہ کا حاکم راجہ داہر کے بھتیجے بچے رائے کا نواسہ بجرا تھا، اور ملتان کا حاکم راجہ داہر کے بھائی چندر کا بیٹا کورسیہ تھا، جسے بعض مورخین نے گور سنگھ لکھا ہے، لیکن زیادہ تر شہادت یہ ملتی ہے کہ کورسیہ صحیح نام ہے۔ کسکا نے محمد بن قاسم کو بتایا کورسیہ کے لڑنے کا بھی انداز یہی ہوگا، وہ اپنی فوج کو قلعے سے باہر لڑائے گا، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس کی فوجی طاقت کو قلعے سے باہر ہی کھلی لڑائی میں کمزور کیا جائے۔ محمد بن قاسم کو یہ مشورہ اس لیے پسند آیا کہ وہ سنگ باری اور آتش بازی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس سے شہر کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ انہی لوگوں سے جزیہ اور دیگر محصولات وصول کرنے ہوتے تھے۔ ان کے گھروں اور سامان جلا دینے کی صورت میں وہ کہتے تھے وہ تو تباہ ہو گئے، جزیہ کہاں سے دیں۔ ایک روز محمد بن قاسم نے اسکلن سے کوچ کیا۔ اب کے پھر ہر اول دستے کی کمان ککسا اور زہدہ بن عمیر تمنی کے پاس تھی۔ ہر اول سے آگے جاسوسوں کی ٹولی مقامی لوگوں کے لباس میں چلی گئی تھی۔ یہ کوچ کا معمول تھا کہ جاسوسوں کو مقامی بھیس میں آگے بھیج دیا جاتا تھا۔ وہ راستے کے خطروں کو دیکھتے اور پیچھے اگر سپہ سالار کو خبردار کرتے تھے۔ کہیں گھات کا اور کہیں شب خون کا خطرہ ہوتا تھا تو اس کے علاوہ بھی خطرے ہو سکتے تھے۔ سکہ والے مسلمانوں کی پیش قدمی سے بے خبر تھے۔ راجہ داہر کی موت معمولی واقع نہیں تھا۔ پہلے تو سب کو یہی بتایا جاتا رہا کہ وہ زندہ ہے اور ہندوستان سے فوج لینے گیا ہے، لیکن اس کے بعد ہانٹیا اور اسکلند بھی ہاتھ سے نکل گئے اور وہاں کے بھاگے ہوئے حاکم سکہ اور ملتان جا پناہ گزین ہوئے، تو سب کو یقین ہو گیا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ اس خبر نے سب کو چوکس کر دیا۔ سکہ کے حاکم نے اپنے جاسوس قلعے سے دور تک بھیج دیے تھے۔ محمد بن قاسم جب سکہ کے گرد نواح میں پہنچا تو سکہ کی فوج قلعے کے باہر تیاری کی حالت میں موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو دور ہی روک لیا۔ اسلام کے محافظوں، محمد بن قاسم نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، دشمن ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہے۔ اس نے شہر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ ہم شہر کا محاصرہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں بھی ہمیں اسکلند والی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یاد رکھو دشمن کے پاس قلعہ ہے جو پسپائی کی صورت میں اس میں پناہ لے لے گا، مگر ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں۔ ہماری پناہ کھلا آسمان ہے۔ ہمارے ارد گرد دیوار نہیں، ہمارے اوپر چھت بھی نہیں۔ ہمارے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے زیادہ محفوظ اور مضبوط کوئی پناہ نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، یہ دل میں بٹھا لو کہ ہم پسپا ہوئے تو اس ملک میں ہمارا کوئی ٹھکانہ اور کوئی پناہ نہیں۔
یہ ہمارا ایمان ہے، یہ دل میں بٹھا لو کہ ہم پسپا ہوئے تو اس ملک میں ہمارا کوئی ٹھکانہ اور کوئی پناہ نہیں۔ ساحل بہت دور ہے، وہاں تک ہمیں کوئی زندہ نہیں پہنچنے دے گا۔ ہمارا وطن بہت دور ہے، اب یہی ہمارا وطن ہے جہاں ہم نے مسجدیں بنا دی ہیں۔ یہاں کے بہت سے لوگوں نے ہمارا مذہب قبول کر لیا ہے۔ اس زمین میں ہمارے شہیدوں کا خون جذبہ ہو چکا ہے، اس زمین میں ہمارے شہیدوں کا خون جذب ہو چکا ہے۔ یہ زمین اب ہمارے لیے مقدس ہو گئی ہے۔ اگر اب ہم نے پیٹھ دکھائی تو ہم ذلت کی موت مریں گے اور اگلے جہان میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم تھک کر چور و چور ہو چکے ہو، تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، پھر بھی تم کفر کے قلعوں کو رونتے چلے جا رہے ہو۔ یہ روحانی طاقت ہے، تم اب جسم نہیں رہے، تم میں اب جسم نہیں رہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا نور، روحانی طاقت ہے، تم اب جسم نہیں رہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا نور بکھیرتے جا رہے ہو۔ تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے یہ فرض تمہیں سونپا ہے۔ دل میں اللہ کا نام رکھو، اللہ تمہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا۔ مجاہدین کے اس لشکر کی تعداد کم رہ گئی تھی، عرب سے کم آ گئی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی کم واقع ہو گئی تھی۔ رسد بھی پہنچ گئی تھی، لیکن اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لشکر کی جسمانی حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ سکہ کے حاکم کا بچڑا نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو لڑنے کی ترتیب میں کر لیا، لیکن محمد بن قاسم نے دور ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ مجاہدین بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، گھوڑے پیاسے تھے۔ اس کیفیت میں ایسی فوج کے مقابلے میں آنا جو تازہ دم تھی، عقل مندی نہیں تھی۔ رات کو پڑاؤ کے ارد گرد گشتی پہرا لگا دیا گیا اور کئی مجاہدین رات کو تلاوت قرآن کرتے اور نوافل پڑھتے رہے۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کی ہدایات اور احکام بھیجتا رہا اور زیادہ زور یاد الہی پر دیتے رہنا۔ محمد بن قاسم نے اسے اپنے حالات سے باخبر رکھا ہوا تھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو مسلمان جنگی ترکیب میں سکہ کی فوج کے سامنے کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے اسلامی فن، حرب اور ضرب کے مطابق درمیانی دستوں کو آگے بڑھایا۔ ادھر سے بھی درمیان کے دستے آگے گئے اور خون ریز تصادم شروع ہو گیا۔ ہدایت کے مطابق لڑنے والے دستوں کو ان کے سالار نے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نے دائیں بائیں کے دستوں کو پہلوں کی طرف پھیلا کر دشمن کے پھیلاؤ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، لیکن دشمن کے پھیلاؤ کے دستے چوکس تھے، وہ دفاعی پوزیشن میں تھے آگے، اس لیے محمد بن قاسم کی یہ چال کارگر نہ ہوئی۔ شام سے کچھ دیر پہلے بچڑا نے اپنی فوج کو قلعے میں واپس بلا لیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ نہ کیا، اس کے بجائے یہ اہتمام کیا قلعے کی دوسری طرف کچھ سوار نفری بھیج دی جن کے ذمے یہ کام تھا کہ کسی کو قلعے سے نکل کر کہیں جانے نہ دیں، نہ کسی باہر سے آنے والے کو قلعے میں جانے دیں۔ مقصد یہ تھا کہ باہر کی دنیا سے قلعے کا رابطہ توڑ دیا جائے۔